ٹیلیویژن کمیشن. آج کے اس پروگرام کا ٹاپک ہے اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ پالیسی پروویژن اینڈ ریگولیٹری فریم ورک. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ ہمیں لائیو اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ایکس ہینڈل ہے @edutv_AGC اور آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں AGC EDUTV AGC. آج کی کچہری کا ٹاپک ہے اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ پالیسی پروویژنز اینڈ ریگولیٹری فریم ورک. ناظرین، AGC پاکستان اب تک کئی تعلیمی پروجیکٹ شروع کر چکا ہے، جن میں ای لرننگ پروجیکٹس، ڈیجیٹل لائبریری پروگرام، پاکستان ریسرچ ریپوزیٹری، پاکستان ایجوکیشن ریسرچ نیٹ ورک یعنی کہ PERN اور کیمپس مینجمنٹ سسٹم وغیرہ شامل ہیں. اس کے علاوہ بہت سی پالیسیاں بھی متعارف کرائی گئی ہیں، جن میں گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی، انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی، انٹرم پلیسمنٹ آف فریش PhDs، ریسرچ ایجوکیشن پالیسیز وغیرہ شامل ہیں. اب AGC کی جانب سے اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ پالیسی کا آغاز کیا گیا ہے، جو طلباء کو مختلف پروگراموں میں شامل ہونے کا اور طلباء کو اپنی مرضی کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا موقع دے گی. اس پالیسی کے مطابق مخصوص اہلیت کی شرائط کے ساتھ یونیورسٹیز کو آن لائن تعلیم کے آغاز کی اجازت دی جائے گی. یہ پالیسی ہر یونیورسٹی کو آن لائن اور فاصلاتی تعلیم فراہم کرنے کا پابند نہیں کرتی، لیکن ان یونیورسٹیز کے لیے پالیسی فریم ورک فراہم کرتی ہے جو ان طریقوں کو استعمال کرنا چاہتی ہیں. اس کا مقصد طلباء کے مفادات کا تحفظ اور سستی تعلیم اور وسائل فراہم کرنا ہے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد IT ممبر ہیں IT ڈویژن آف AGC، ڈاکٹر عبید اللہ انور ڈپٹی ڈائریکٹر کوالٹی ایشورنس ڈویژن. انہیں ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، بہت مہربانی. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ. اوکے، تو آج کے ہمارے جو پروگرام کا ٹاپک ہے وہ ہے اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ پالیسی پروویژنز اینڈ ریگولیٹری فریم ورک. تو یہ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ پالیسی ہے کیا، اور یہ پالیسی پروویژن اور فریم ورک کے بارے میں کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. ایک ایسے موضوع پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو اس 21ویں صدی جو ٹیکنالوجی کی صدی ہے، جو زندگی کے مختلف جو فیسٹس ہیں ہمارے، ان کو کہیں نہ کہیں ضرور امپیکٹ کرتی ہے، اور ایجوکیشن بہرحال کو ایکسیپشن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ٹیکنالوجی انہانسڈ لرننگ کے فنومینا کو اگر ہم ایک طرح سے انڈرسٹینڈ ہم کرتے ہیں، تو پھر آن لائن ایجوکیشن کا جو ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے، بہرحال اس کو بھی ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ کوالٹی ایجوکیشن کا جو ایک ریکوائرمنٹ ہے، جو ہم جب کسی بھی تعلیمی نظام کی بات کریں گے، خواہ وہ فیس ٹو فیس ایجوکیشن ہے، پرائمری ایجوکیشن سے لے کے آپ ٹرشری ایجوکیشن تک چلے جائیں، تو بیسیکلی ایسے سٹینڈرڈز آپ ضرور طے کرتے ہیں، ایسی پالیسی ضرور ڈیوائز کرتے ہیں جو کہ گورن کرتی ہیں اس پھر تعلیمی نظام کو، جو ان اے وے پھر اسرٹن کرتی ہیں کہ طلبہ و طالبات کو معیاری تعلیم جو ہے وہ مہیا کی جا سکے، جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اچیو کیے جا سکیں، اور وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ ایون کمپلائنس پہ بھی ہوں. اس سلسلے میں جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا، AGC ایک ریگولیٹری ادارہ بھی ہے جس کی بنیادی ذمہ داری بہرحال سٹینڈرڈز طے کرنا ہے، پالیسیز دینا ہے. اور AGC نے پچھلے بہت عرصے میں کم و بیش 2 دہائیوں میں مختلف اوقات پہ مختلف پالیسیز کو فرسٹ ٹائم بھی دیا، اور پھر اس کے بعد اس کی گریجول امپروومنٹ بھی رہی. پچھلے کم و بیش 2-3 مہینوں میں ہم نے ایک پھر دوبارہ سے ایفرٹ شروع کی کہ وہ پالیسیز جو ہم نے فریم کی تھی کبھی کسی عرصے میں، کیا جو ایک انٹرنیشنل کہہ لیں ریکوائرمنٹس ہیں آف پروڈیوسنگ گلوبل سٹیزنس وچ آر گلوبلی کمپیٹیٹیو ایز ویل، کیا ہماری پالیسیاں اس طرح کے گریجویٹ پیدا کرنے میں ممد اور معاون ہیں، اور یونیورسٹیوں کو کس طرح سے انیبل کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم اپنی یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کر سکیں، جس کے لیے جیسے آپ نے کہا کچھ تو فیسلٹیز ہیں جو ایکسٹینڈ کرتی ہے AGC ٹورڈز ہائر ایجوکیشن سیکٹر انسٹیٹیوشنز، انڈر گریجویٹ پالیسی، پوسٹ گریجویٹ پالیسی، اور اسی کے ساتھ بہرحال ایک کوالٹی ایشورنس کی پالیسی بھی ڈیزائن ہوئی جو ریسنٹلی ابھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ الائنڈ ہوگی.
اور ہم نے یہاں پہ پھر گفتگو شروع کی کہ جو آن لائن ڈسٹینس ایجوکیشن ہے وہ ایک ایکسیپشن اس طرح سے تھا کہ ہمارے ملک میں ایٹ لیسٹ پہلے صرف 2 ادارے تھے جو فاصلاتی نظام تعلیم یا آن لائن ایجوکیشن میں کام کرتے تھے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان. اور بہت ساری یونیورسٹیوں نے اس آن لائن ایجوکیشن کا ایک فلیئر لیا جب کووڈ کا دورانیہ رہا، جس میں بہت ساری یونیورسٹیوں کو انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی ہمیں اس کو آن لائن ایجوکیشن موڈ میں شفٹ کرنا پڑا. تو وہ یہ ایک بہت مناسب وقت ہے جس میں ہم یہ سٹینڈرڈز طے کریں کہ وہ کون سے فریم ورک ہوگا جو گورن کرے گا پھر اسی طرح سے اوپن ڈسٹینس لرننگ کو ایگزیکیوشن جو بھی کرنا چاہیں یونیورسٹیاں اس موڈ میں پڑھانا چاہیں، تاکہ جو ایک عام عمومی طور پہ خدشات لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن شاید ایک الٹرنیٹیو وے آف ایجوکیشن تو ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سیکنڈ کیٹیگری ایک ہے یا سیکنڈ ریٹڈ، اگر میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں، موڈ آف ایجوکیشن ہے. لوگوں کی اپریہینشنز ہیں، امپلائرز کی بھی، لرنرز کی بھی، اور ایک جنرل پرسیپشن بہرحال سوسائٹی میں بھی ہے. تو اس لیے ہم نے یہ موضوع خیال کیا کہ ہم اس کا بھی ایک فریم ورک ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ گورن کرے اسی طرح سے جیسے فیس ٹو فیس ایجوکیشن کے ہم ڈفرینٹ سٹینڈرڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پرانی پالیسی میں ہی کچھ چینجز کیے گئے ہیں، تو پرانی پالیسی میں اور نئی پالیسی میں کیا فرق ہے اور ان تبدیلیوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے، پرانی پالیسی کہنا ایک تو یہ ہے کہ پالیسی ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے میری دانست میں، میرے تئیں کوئی بھی چیز ہم کسی بھی سٹیج پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ all is done and there is no room for further improvement in the policy documents. یہ بات بھی ساتھ ضرور کہی جانی چاہیے کہ پالیسی کو ایک ویل تھاٹ آف پروسیس کے بعد ریلیز کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی بہت فریکوینٹ جو ایٹریشنز ہیں وہ نہ کرنی پڑے. جو پریویس ورژن ہم نے لانچ کیا تھا وہ بیسیکلی کووڈ کے دوران جو ایک امیجیٹ ریکوائرمنٹ تھی ہماری، جب ساری یونیورسٹیاں جو پریپیئرڈ تھیں یا پریپیئرڈ نہیں بھی تھیں ان اے وے آن لائن ایجوکیشن میں تعلیم دینے کے موڈ کے لیے، تو بہرحال وہ ضرورت اس وقت ایسی تھی جس پہ بالکل ایک ایمرجنسی بنیاد پہ کچھ منیمل فریم ورک طے کرنے کی ضرورت تھی جو یونیورسٹیاں بہرحال جس کی کمپلائنس انشور کریں، جس میں obviously ٹیکنالوجی ایک کمپوننٹ تھا. لیکن آپ اتفاق کریں گے اور آپ کے سننے والے دیکھنے والے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب ہم تعلیم لیکچر دینے کی اور لرنر کا لرننگ ایکسپیرینس انہانس کرنے کی بات کرتے ہیں تو آن لائن ایجوکیشن چونکہ ایک ڈفرینٹ موڈ ہے جس میں آپ کے پاس جو ایک فزیکل کہہ لیں پریزنس آف دا لرنر جو ہے وہ نہیں ہے، تو ہمیں ٹیچرز کی بھی اس لرننگ سکلز کی امپروومنٹ کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور وہ کیا فیکلٹی سکلز چاہیے، جو ایک پیڈاگوجیکل سکلز چاہیے جو فیکلٹی میں ہوں. اداروں کو جب اس آن لائن موڈ میں پڑھایا جائے تو وہ کون سا فریم ورک ہے، اور اسپیسیفکلی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے گزارش کی کہ ہم نے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے اپنے کوالٹی ایشورنس فریم ورک ادروائز بھی ڈیزائن کیا ہے جو ملٹی لیول ہے، ایک 5 لیول ہے ڈاکٹر عبید میرا خیال ہے. تو ہم نے یہ چاہا کہ یہ تفریق بھی ختم ہو، سیم کریکولم پڑھایا جائے گا فیس ٹو فیس موڈ میں بھی، آن لائن موڈ میں بھی، جو HEC جس طرح سے کریکولمز کو اسٹینڈرڈائز کرتی ہے. پڑھانے کے انداز کے فرق میں بھی ہم نے صرف اس کو الائن پھر اب کر رہے ہیں کہ جو نیا فریم ورک ہم نے کوالٹی ایشورنس کا ڈیزائن کیا ہے، پھر آن لائن ایجوکیشن جو ایویلویٹ ہوں گے اس کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، تو ہم نے اسی فریم ورک پہ ان کو میپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا ایک اسٹینڈرڈائز ڈاکومنٹ جو ہم نے ایوالو کیا ہے، جو اس لیے اس میں تھوڑی سی آئٹریشن ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آج کل ہم اس کی بالکل لاسٹ سٹیج پہ ہیں. ہم مختلف یونیورسٹیوں سے اس پہ فیڈ بیک لے رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں ہم اوپن ڈسٹینس لرننگ پالیسی HEC کی ایک امپرووڈ ورژن کے ساتھ انشاءاللہ اس کو یونیورسٹیوں میں لانچ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس پالیسی کا مین فوکس کس چیز پر ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا، میرے تئیں جو لرنر کا لرننگ ایکسپیرینس انہانس کرنے والا، یہ میرے تئیں یہ ہماری بیس لائن ہے. اور یہ بات میں ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں فی الحال یہ جو آن لائن ایجوکیشن کا موڈ ہے اس میں بہت ایکسپرٹیز اویلیبل نہیں تھی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اس کا کانٹینٹ بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس کا کانٹینٹ بھی سرٹن کانٹینٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا جاتا ہے. پھر پڑھانے والا بھی کوئی ڈیجیٹل فارم میں سلائیڈز کو ہی اگر ہم پریزنٹ کر دیتے ہیں کسی ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو یہ آن لائن لرننگ کی جزیات پوری نہیں کرتا. پھر اسی طرح سے اس کی اسیسمنٹ کی اپنی پیکیولر ریکوائرمنٹس ہیں.
اور پھر اس کے بعد ان ایکٹیویٹیز کو ایویلویٹ کرنا بھی کہ کیا وہ جو ہم نے لرننگ آؤٹ کمز طے کیے تھے وہ اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں. تو ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کیا کوالٹی ایشورنس فریم ورک آپ کو وہ ٹولز اور پیرامیٹرز پرووائڈ کرتا ہے تاکہ وہ ایویلویٹ ہو سکیں. تو بنیادی تو مقصد صرف یہی ہے کہ جو ایک اپریہنشن ہے اوپن ڈسٹینس لرننگ کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں خدشات ہیں کہ یہ ایک ریلیٹیولی سب اسٹینڈرڈ موڈ آف ایجوکیشن ہے, ہم اس کو اس پالیسی انفراسٹرکچر کے ذریعے سے اسرٹن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تاثر دور ہونا چاہیے ان بچیوں کے لیے جو اس موڈ آف ایجوکیشن میں پڑھیں گے, ان پہ کوئی کہہ لیں کوئی انگلی نہ اٹھاتا اور وہ بڑے کانفیڈنٹلی اس میں انرول ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, کون کون سی یونیورسٹیز اس پالیسی کی اہل ہیں, مطلب ایلیجیبل ہیں, اور ان یونیورسٹیز کو کون کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا, ایک جو اس سے پہلے پالیسی فریم ورک ڈیزائن ہوا وہ یونیورسٹیز کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا, یونیورسٹیوں نے اس پہ اپنا فیڈ بیک دیا, اور ابھی جو ہم امپروو کرنے جا رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم یونیورسٹیوں کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے. جو ایلیجیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, کچھ یونیورسٹیاں ہیں جن کے ایکٹ میں یہ پروویژن موجود ہے کہ وہ آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے سے اپنی تعلیم کی سرگرمیاں یا ایجوکیشن دینے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. سو پرائمریلی تو وہ بہرحال پہلے سب سے تو وہ ایلیجیبل ہیں. 2 یونیورسٹیز پہلے پاکستان میں تھیں, جیسے میں نے کہا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان. اب اس کے بعد بہت ساری کچھ نئی یونیورسٹیاں بنی ہیں, کچھ پرانی یونیورسٹیاں بھی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں, جن کے ایکٹ یا آرڈیننس میں یہ پروویژن موجود ہے. ہم صرف ان کو فریم ورک دیں گے کہ آپ جب اس کے لیے یہ ایکٹیویٹیز شروع کریں گے تو ہم ایک روبرک ڈیزائن کر رہے ہیں جس پہ وہ ہمیں ڈیٹا مہیا کریں گے, ڈیٹا پرووائڈ کریں گے. ہم اس ڈیٹا کی بنیاد پہ ڈیسک آڈٹ کر کے ان یونیورسٹیوں کو, اور یہ سارا آٹومیٹڈ انداز میں ہم کریں گے, منیمل ٹائم میں انشاءاللہ پرفارم کریں گے, اور ان یونیورسٹیوں کو اجازت دیں گے, ایک طرح سے این او سی دیں گے کہ آپ آن لائن موڈ آف ایجوکیشن میں اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو پورا پیرافرنیلیا ہے اس کا جو ریکوائرڈ ہوگا, کورس ڈیزائن کس طرح سے ہوگا, تو کیا ان کے پاس اس طرح کی سہولتیں میسر ہیں, ٹیکنالوجی کی کیا منیمل سیٹ آف ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ان کے پاس میسر ہیں, جو اسیسمنٹ کا فریم ورک ہم ساتھ دینے جا رہے ہیں کمبائنڈ ود کوالٹی ایشورنس فریم ورک, کیا ان کے پاس وہاں پہ اس طرح کی کہہ لیں ڈپارٹمنٹس انیکٹڈ ہیں جو ان ایکٹیویٹیز کو ایکسکلوسیولی پرفارم کریں گے, فیکلٹی کی ٹریننگ ریکوائرڈ ہے. سو وہ ساری چیزیں جب ہم اسرٹن کر دیں گے تو وہ یونیورسٹیاں آن لائن ایجوکیشن میں اپنی تعلیم کے لیے لوگوں کو انرول کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو پالیسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کون کون سے اسٹیپس جو ہیں وہ اقدامات کیے جائیں گے جی سی کی طرف سے؟ دیکھیے میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم ایک جرنلی ایک ایچ ای سی میں اس پہ کسی اور دن آپ سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ہم ایچ ای سی کے لیے بھی اگلے 10 سے 15 سال اور 20 سال کا ایک ویژن 2050 بہرحال ایچ ای سی میں چیئرمین صاحب کی ڈائریکشن پہ ہم ایک 2050 ویژن جو ہے ایچ ای سی کا بھی بنا رہے ہیں کہ اگلے آنے والے 20 سے 25 سال میں ہم اپنے ہر ایجوکیشن سیکٹر کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ طے کرنے کے بعد پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے ان ٹارگٹس کو جو ایچ ای سی کو ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے, کچھ پروجیکٹس لینے ہیں, یونیورسٹیوں کو انیبل کرنا ہے, فیکلٹی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے, وہ پھر الائڈ ریکوائرمنٹس کو تاکہ پورا کیا جا سکے. اس کیس میں بھی جیسے میں نے گزارش کی کہ دیکھیں یونیورسٹیاں ٹرینڈ ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم مائکرو مینجمنٹ کریں اداروں میں جا کے. یونیورسٹیاں آٹونومس باڈیز ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کمپیٹنٹ ہیں, کوالیفائڈ ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. ہم صرف پالیسی فریم ورکس دیں گے اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحبان سے گزارش کریں گے اس آن لائن ایجوکیشن کے لیے بھی کہ یہ وہ پالیسی فریم ورک ہے, یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں جن کو انشور کرنا ہے کہ اچیو کیے جائیں, یہ ریکوائرمنٹس ہیں کورس ڈیزائن اور کورس ڈیولپمنٹ کی, یہ ریکوائرمنٹس ہیں ٹیچر سکلز کی, یہ ریکوائرمنٹس ہیں اسسمنٹ کی. ان کو جب آپ پورا کریں گے, وائس چانسلر ہمیں اس کی ایک اسرٹنٹی دیں گے تو ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. ہم ٹرسٹ پہلے بھی کرتے ہیں, اگر وہ فیس ٹو فیس ایجوکیشن میں وہی بیسٹ لوگ ہیں جو تعلیم کے ان ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں, تو آن لائن ایجوکیشن کو بھی بہرحال انہی پیرافرنیلیا میں جو یونیورسٹیوں میں موجود ہے, اساتذہ کرام ہیں, صرف وہ کمپلیمنٹ ہوگا
تاکہ اوپن ڈسٹینس لرننگ کی جو یونیک ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. اور وہ جیسے میں نے گزارش کی اس کے ہم سیکشن وائز ہم ساتھ سپلیمنٹری مٹیریل بھی پرووائڈ کریں گے جو فردر ڈیٹیلز رکھتا ہوگا کہ کورس ڈیزائن سے ہماری مراد کیا ہے, انسٹرکشنل ڈیزائن سے ہماری مراد کیا ہے, کس طرح کا انسٹرکشنل ڈیزائن کس طرح کے کورسز کے لیے ریلیونٹ ہو سکتا ہے. سو دیٹس واٹ ایکچولی وی آر ایمنگ ایٹ وین وی پرووائڈ اے کمپریہنسو ڈرافٹ فار دس اوپن ڈسٹینس لرننگ پالیسی. تو وہ کس سے کنسلٹ کریں ان سب کوئریز کے لیے جو انہیں سوالات دیکھیے جو اس کا کسٹوڈین ہے ہمارے ایچ ای سی میں, وہ کوالٹی ایشورنس کا جو ہمارا ڈویژن ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہے, اور انہی کی لیڈر کہہ لیجیے لیڈرشپ میں, اس ڈویژن کی لیڈرشپ میں وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ چل رہی ہیں. ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے کنورسیشن ہے, اور اس میں پھر ہمارے ود ان ایچ ای سی بھی جو ہمارا ڈویژن آف آئی ٹی ہے وہ اس میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے, چونکہ جو ٹیکنالوجی سپورٹ مہیا کرنی ہے ایچ ای سی کی طرف سے یونیورسٹیوں کو, وہ بہرحال آئی ٹی ڈویژن انیبل کرے گا. اسی طرح جو ہمارا اکیڈیمکس ڈویژن ہے وہ اس کا جو کریکولم والا سیکشن ہے, جو اکیڈیمک رولز ریگولیشنز ہیں اس میں اپنا انپٹ دے رہا ہے. کوالٹی ایشورنس پرائمریلی اس کا کسٹوڈین ہے, لیکن جیسے میں نے گزارش کی چونکہ انہوں نے ایک فیس ٹو فیس موڈ کے لیے کوالٹی ایشورنس کا نیا فریم ورک ڈیزائن کیا ہے جو ہم انشاءاللہ فال 24 سے لانچ بھی کرنے جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں. ادروائز بھی اس کی ٹریننگز انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینوں میں شروع ہو جائیں گی. 3-4 مہینے میں ہم ٹریننگز دیں گے, اس کا پائلٹ کریں گے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ فال 24 سے وہ یونیورسٹیوں سے گزارش کریں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اینڈ سو از ود دس کوالٹی ایشورنس فریم ورک آف اوپن ڈسٹینس لرننگ ایز ویل. جی ہمارے ممبر آئی ٹی اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی میں وہی, میرا اگلا سوال ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہی تھا. ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو اقدامات کیے جائیں گے ان کو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی, آئی ٹی ڈویژن کی. اچھا, اس سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے تو بہت ایکسپلین کے بہت ڈیٹیل میں. میرے خیال میں دو جو چیزیں ویری امپورٹنٹ, ایک یہ ہے کہ ڈسٹینس لرننگ ایجوکیشن موڈ آف ڈیلیوری جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. فیس ٹو فیس میں تو ٹیچر کلاس روم میں ہوگا تو اس میں باڈی لینگویج بھی ہے, وہ سب کچھ یعنی سب کچھ ود ان ون کلاس روم ہے. اس کیس میں جو ڈسٹینس لرننگ ہے یا آن لائن ایجوکیشن ہے اسی میں موڈ آف ڈیلیوری از ویری امپورٹنٹ, یہ چینج ہو جاتی ہے. اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا, اس کو ٹیکنالوجی کے تھرو جو نا کور کریں گے. تو کئی ٹیکنالوجیز کے آپشن ہے, اسی کو شاید سی نے یونیورسٹیز میں اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا پریپریشن ہے, اگر کسی یونیورسٹی میں پریپریشن ہے تو اسی کو الاؤ کیا جائے گا. سیکنڈ جو ہے جو شاید امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ فیس ٹو فیس میں جو آؤٹ کمس ہونا چاہیے وہ ڈسٹینس لرننگ میں بھی وہی آؤٹ کم ہونا چاہیے. تو اسی کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوالٹی کے جو ہمارا سیکشن ہے وہ اپنے ایک فریم ورک آلریڈی کچھ نہ کچھ نے بنا لیا, شاید 90% تیار ہے. اسی فریم ورک کو لے کے یونیورسٹیز کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ فیس ٹو فیس میں جس طرح آپ نے سپوز کوئی بھی انجینئرنگ پروگرام ہے یا کمپیوٹر سائنس کا پروگرام ہے اس کو اگر آپ ڈیلیور کریں تھرو آن لائن تو فیس ٹو فیس میں جو آؤٹ کم تھا وہی آؤٹ کم ہونا چاہیے, کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ دو چیزیں ویل میک اٹ شیور. ٹیکنالوجیز میں تو آئی تھنک ایچ ای سی نے کافی جو ہے ایڈوانسمنٹ کی. ایک تو یہ ہے کہ ڈیٹا سینٹرز دو نئے اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیٹا سینٹرز اسی وقت انڈر ڈیولپمنٹ ہے. ایک کراچی میں ہے, ایک لاہور میں ہے. ایمیڈی کراچی میں بھی ہے ایک جو بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, شاید یہ ہارڈلی ساؤتھ ایشین کنٹری میں شاید ایک یونیک ہوگا. اور لاہور میں یو ٹی لاہور میں ایک ڈیٹا سینٹر ہے. یہ دونوں تقریباً فائنل سٹیجز میں, آئی ایم شیور کہ یہ اس سال کے آخر تک یہ بھی آپریشنل ہوں گے. اس میں کافی ہیوج سٹوریج ہے, اس میں کلاؤڈ بھی ہوگا, چی سی کا اپنے کلاؤڈ ہوگا. تو یونیورسٹیز کو انشاءاللہ یہ کوئی ایشو نہیں ہوگا ایکسیس کرنا. اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اویلیبلٹی آلریڈی آپ کو پتہ ہے فنڈ کا اس وقت ہمارے پاس کوئی 6000 کلومیٹر تک وہ ہے ٹوٹل اس کا جو لینتھ ہے فائبر آپٹکس کا. کوئی 400 سائڈ سے 70+ سٹیز میں اس وقت چیزیں کا اپنا فائبر آپٹکس نیٹ ورک ہے. یہ شاید یونیک ہے, شاید کسی بھی ملک میں ایسا کہیں ہوگا. بٹ نظر اس لیے نہیں آئے کہ زمین کے اندر ہے تو لوگوں کو نظر نہیں آئے, لیکن یہ بہت یونیک ہے. ہائی ہماری یونیورسٹی میں بھی پرن کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے. ہاں بالکل. تو یہ اور اس کے علاوہ ایک اور نئے جو ہے نا وہ ابھی بن گئے 100 اسمارٹ کلاس رومز بنا لیے. 100 کا اسمارٹ کلاس روم ابھی ایک مہینے پہلے ای ڈی صاحب نے اس کو اناگوریٹ کیا کیم فارملی اس میں ایک سیشن میں. 88 کلاس روم اسی وقت جب ای ڈی صاحب تھے تو لائیو تھے ریئل ٹائم میں. مطلب اس میں 4000 ٹوٹل 5000 VDMI ہے. یہ دس از اے نیو کائنڈ آف ٹیکنالوجی. تو
تو آپ ایٹ اے ٹائم اگر اسلام آباد سی چیسی میں بیٹھ کے تو آپ 5000 اسٹوڈنٹ کو لیکچر دے سکتے ہیں, اس میں آپ کوئزز بھی کروا سکتے ہیں, ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں. اور اسپیشل یوز کا جو ایڈوانٹیج ہوگا, لیبس ورچوئل لیبس کا کنسیپٹ ابھی پاسبل ہوگا. تو سب اسمارٹ کلاس روم سے اور اس چیز کا انشاءاللہ پلان ہے کہ اندر یہ سی پیک کے اندر پروجیکٹ کے اندر تھا, شاید 1000 کروڑ کا پلان ہے, لیکن وہ کتنا سالوں میں ہوگا, 3 یا 4 سال میں انشاءاللہ پاکستان میں 1000 اسمارٹ کلاس رومس ہوں گے. تو اس کے ایٹ اے ٹائم 50-60 ہزار اسٹوڈنٹ کنیکٹ ہو سکیں گے ریئل ٹائم اس میں. باقی جو ہمارے ویڈیو کان بھی ہے وہ اگین 114 یونیورسٹیز میں ویڈیو کان ہے, اور آپ کو پتہ ہے زوم اور MS-Teams اور یہ سارے تو اویلیبل بھی ہے ٹیکنالوجیز. نیٹ میٹنگ کا بھی ہے. تو اس وقت ٹیکنالوجی کا ایشو مجھے نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی کا ایشو ہوگا یونیورسٹیز کے پاس, پاکستان یونیورسٹی کے, اسپیشلی ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز جو ہے. اگر ہم پہلے 25-30 یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کریں اور وہ یہ پروگرام اپر کرے تو اسی یونیورسٹیز میں آئی ڈونٹ سی اینی ایشو ود دی ٹیکنالوجی. اب HEC کا سپورٹ تو ہوگا. اس HEC میں کافی اس وقت شاید جو ٹاپ مینجمنٹ جو ایک بہت زیادہ سارے ایکس وائس چانسلر ہے, تو دے نو کہ ادر سائڈ آف اسپیشیز ہے, قیوم صاحب ہے, تو اس کے 2 وہ ہے شاید. ایک تو یہ IT کا ہے, دیٹ از اب IT کا ایکسپرٹ ہے. دوسرا یہ علامہ اقبال یونیورسٹی کو 4 سال یہ VC بھی رہے, ایک سکسیسفل VC بھی رہے. تو یہ دونوں نالج اس کے ساتھ مل کے, اس کے ساتھ پھر ہماری ٹیم بھی ہے اور سارے لوگ انشاءاللہ مل کے, تو یہ ایک سکسیسفل پروگرام ہوگا پاکستان یونیورسٹی انشاءاللہ. اچھا, پھر پالیسی کی طرف واپس آتے ہیں. میرا سوال ہے ڈاکٹر عبید اللہ انور صاحب سے کہ پروفیشنل ٹریننگ کے لحاظ سے اساتذہ کے لیے کیا کیا بینیفٹس ہیں یا کیا مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں؟ جی, آپ کا یہ ODL پالیسی کے حوالے سے؟ جی ODL پالیسی. جی, پالیسی اپنے اندر ایک پروویژن رکھتی ہے کہ جب بھی جو بھی اساتذہ ہوں گے, فیکلٹی ممبرس ہوں گے, ان کو جب اسپیسیفائی کیا جائے گا آن لائن پروگرامز یا اس پالیسی کے تحت سبجیکٹس پڑھانے کے لیے, تو ان کو پہلے ٹریننگ دی جائے گی. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس وقت یونیورسٹی جو ہے وہ کتنے پروگرام جو لانچ کرتی ہے اور کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو اس کے مطابق ہی وہ ڈٹرمن ہوگا اس وقت کہ کس پروگرام کے لیے کتنے اساتذہ چاہیے ہوں گے اور ان کو جو ٹریننگ ریکوائرمنٹس ہیں ان کی کیا ہوں گی. بہرحال پالیسی ٹریننگ جو ہے وہ ریکوائر کرتی ہے. اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں میڈم, آپ صرف ایک منٹ کے لیے. جی ضرور. دیکھیے, ٹریننگ ایک پھر کنٹینیوس پروسیس رہے گا. HEC نے جو نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن کو ریوائیو کیا, رینیم ہوا اور ریوائیو ہوئی, نہ ہی آلریڈی بھی اب مختلف جو ٹیئرز آف مینجمنٹ ہیں اور فیکلٹی ہے, جو نئے فیکلٹی ممبرز ایون جو یونیورسٹیاں ہائر کرتی ہیں, انٹرم پلیسمنٹ پہ جو فیکلٹی ممبرز جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں, ان کی ٹریننگ پہ آلریڈی کام چل رہا ہے. ہم ان کے ساتھ ایکچولی ان کو ایک کہہ لیجیے جب یہ پالیسی فائنلائز ہوتی ہے تو وہ اپنا روڈ میپ پریپیئر کریں گے, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کی اونرشپ جو ہے اور لیڈرشپ یونیورسٹیاں خود لیں. جو یونیورسٹی اس موڈ آف ایجوکیشن میں جانا چاہتی ہے, جو اس کی پری ریکوزٹس ہیں ان کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہم گزارش کریں گے یونیورسٹیاں پوری کریں. ہم انیبلر کے رول میں ان کو سپورٹ کریں گے. ریگولیٹر کے رول میں پالیسی دینا ہماری ذمہ داری ہے, وہ ہم دیں گے. اس کے بعد ہم انیبلرز ہیں, ہم بالکل اس کو مانیٹر بھی کریں گے, لیکن ہم چاہیں گے کہ یہ موڈ آف ایجوکیشن پروموٹ ہو تاکہ ہم ایکسیس ریٹ آف پاکستان امپروو کر سکیں, جو کہ بہرحال ایون اس ریجن میں لوئسٹ ہے اس وقت بھی بہت ساری کاوش کے باوجود. اور دوسرا یہ ہے کہ ماسٹر ٹرینرز پروڈیوس کیے جائیں, اور ماسٹر ٹرینر پھر اپنے اپنے اداروں میں اپنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے باقی فیکلٹی ممبرز کو ٹرین کرتے رہیں. ٹھیک ہے سر, بہت آپ نے اچھی طرح سے اس پالیسی کو ایکسپلین کیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مستقبل میں جو ہم کن کن رجحانات کو دیکھ رہے ہیں ادر دین دس, یعنی کہ آن لائن پہ ہم ٹرانسفر شفٹ تو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اور کون سے نئے ٹرینڈز آپ کے ذہن میں ہیں کہ جو ہو سکتے ہیں پاسبل؟ ابھی پروفیسر جمیل صاحب ایک بات آپ سے کر رہے تھے, اور ہمارے چیئرمین صاحب نے پچھلے دنوں میں نے انہیں گفتگو کرتے ہوئے کہیں پہ سنا, اور اس سے شاید آپ سارے کچھ نہ کچھ حد تک آگاہ بھی ہوں گے. دیکھیے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت سارے ڈومینز میں بڑی ایک ٹرانسفارمیٹو چینج لے کے آئی ہے. یہ ٹیکنالوجی مختلف حوالوں سے, آپ اس کے ڈفرنٹ جو فارمز ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں, جو ایک بہت بڑی ایک کہہ لیجیے ٹرانسفارمیشنل چینج ہے,
وہ لارج لینگویج ماڈلز کے بیس پہ جو اپلیکیشنز آئی ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی لائک انجنس ہیں، بالکل بالکل یہ ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے جس کے اپنے ایتھیکل چیلنجز بھی ہیں، جس کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے، جس کا ایک چیلنج والا سائڈ بھی ہے، اور اکیڈیمکس بہرحال ان چیلنجز سے نبردہ ہونے کے لیے بہرحال اپنی تیاری کر رہے ہیں. آج HEC بھی بہرحال ان لارج لینگویج ماڈلز کا جو کانسیکوینس ہے اکیڈیمک ایکٹیویٹیز پہ، پلیجرزم پہ، پرائیویسی پہ، انٹیگریٹی آف دا اکیڈیمک انوائرمنٹس پہ، انوویشن کی ڈیفینیشن پہ، ریسرچ کی ڈیفینیشن پہ، اکیڈیمک انٹیگریٹی پہ، وی ول بی ڈیلیبریٹنگ آن دیز ٹرمز اینی وے اس ویو میں. لیکن آن لائن ایجوکیشن اس کی سب سے بڑی بینیفیشری بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے یو مے بی ٹاکنگ اباؤٹ digital twins of the teachers anyway interacting with the digital twins of the learners, جو بہرحال اب ایک آج کی دنیا کی بات ہے. یہ نہیں کہ فی الحال ہم اس کو ویژوائز کر رہے ہیں، یہ ایکچوائز ہو رہی ہیں چیزیں. ڈیجیٹل ٹوین کا جو کانسیپٹ ہے، جو پرسنلائز لرننگ کا کانسیپٹ ہے، وہ آج ایکچوائز ہوتا ہوا ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ ہر لرنر یونیک ہے. ہر لرنر کی لرننگ پیٹرنز اور لرننگ ہیبٹس ڈفرینٹ ہیں، لرننگ بیہیویئرز ڈفرینٹ ہیں. تو ہم ایک اسٹریٹ جیکٹ رول کے ذریعے سے اس لرنر کو ایک ہی طرح سے پڑھاتے ہیں 50 بچوں کو اگر سامنے بٹھا کے، تو شاید ہم بہت آبجیکٹیو اپنے اچیو نہیں اگر کر پاتے. تو اگر ہم ایک ایسا فریم ورک ڈیزائن کر سکیں جو پرسنلائز لرننگ کو انیبل کر سکتا ہو اور پھر پرسنلائزڈ اسیسمنٹ بھی ہو وداؤٹ کمپرومائزنگ آن the learning outcomes which you may have set for when you actually plan to really deliver a course in any scheme of studies. So جو ٹیکنالوجی کا انٹروڈکشن ہے وہ فیس ٹو فیس ایجوکیشن میں بھی بہرحال بہت اہم ہے، لیکن آن لائن ایجوکیشن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو ایکچوائز کرنا ریلیٹیولی آسان ہے اور اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ بینیفٹ لے سکتے ہیں. ایون اپنی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کو بھی ٹیچرز بھی اور لرنرز بھی دونوں بہرحال اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ کہ یہ ایک ایسا ڈومین ہے جس میں میں نے بہرحال ایشین ایسوسیشن آف اوپن یونیورسٹیز کے ساتھ اور کامن ویلتھ آف لرننگ جو کینیڈا میں ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے کولیبریٹ کر کے اس پالیسی پہ بھی ان سے انپٹ لے رہے ہیں. And I'm looking forward to really having a very dynamically growing distance learning framework or open learning framework of Pakistan, inshallah. اوکے انشاءاللہ وی ول گیٹ اٹ. اچھا سر، کچھ سجیشنز ہمیں ریسیو ہوئی تھیں سوشل میڈیا سے ہی، تو اس میں مجھے بھی فیل ہوا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم ادروائز نہیں، ہمارے خیال میں ایز اے اسٹوڈنٹ وہ چیزیں آتی ہیں تو وہ بچے پوچھتے ہیں، تو اس میں سے ہم کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. صرف ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ انکریج ڈیولپمنٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف لو کاسٹ ڈیوائسز سوٹیبل فار ODL. یہ لو کاسٹ ڈیوائسز اب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پرووائڈ کی جائیں گی. اس کے علاوہ دس سے کہ ڈیولپ آف لائن لرننگ مٹیریلز اینڈ ریسورسز اینڈ ایریاز ود لمیٹڈ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. اب جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے یا پاسبلی مشکل ہے، کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، ان کے لیے آف لائن مٹیریلز جو ہیں وہ کیسے ایکسیس کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ٹریننگ پروگرام شروع کیے جائیں جس میں بلینڈیڈ لرننگ اپروچز بھی ہوں اور انسٹرکشنل ٹیکنالوجی بھی انوالو ہو. اور اس کے علاوہ ملٹیپل لینگویجز میں بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں فیسیلیٹیٹ کی جائیں. مثلاً جو آڈینس ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہے انہیں بولنے میں اور آبویسلی لینگویج بیریئر آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. اور اسکالرشپس اور فائنینشیل ایڈز اسپیسیفکلی فار ODL پروگرامس، اس کی اسٹوڈنٹس کیونکہ جو لو انکم بیک گراؤنڈ سے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے بہت ایشو ہوتا ہے، تو ان کے لیے کوئی اسکالرشپس یا ایڈز وغیرہ بھی اسٹارٹ کی جا سکتی ہیں. کوئک سے کامنٹ جی اس پہ ڈیوائسز اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. ایک چیز جو شاید ممبر صاحب بات جو کر رہے تھے میں ساتھ ایڈ کرتا جاؤں. کل ہی میرا خیال ہے ممبر صاحب نے ایک پرپوزل ہمیں فارورڈ کیا تھا اور HEC نے اپروو کیا ہے، میرے آفس نے اس کو انڈورس کیا ہے، اپروو کیا ہے. آپ اگر گوادر اور تربت میں فائبر آپٹک کا بیک بون لے کے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے ریموٹ ایریا پاکستان میں شاید کوئی اور ہوگا. بالکل. سو جو آپ نے بات کی HEC نے ویژولائزنگ دا ریکوائرمنٹس آف ہائر ایجوکیشن سیکٹر آف پاکستان، پچھلے 2 سال سے ایک پورا پلان کے ساتھ یہ چیزیں پہلے کنسیو کی گئیں اور آج کل ایگزیکیوشن فیز پہ ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب اس کو ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہم اس پرن کنیکٹیوٹی کے لیے جو فائبر بیک بون ہے جو پاکستان میں لے ہوا ہے اس کی ایک سگنیفیکنٹ جو ایکسپینشن ہے
وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے جون 2024 تک, اگر سر میں غلط نہیں کہہ رہا, تک مکمل ہو جائے گی. اور یہ جو ریموٹ, اب تربت بہرحال ایک بلوچستان کا ہمارا بہت دور دراز کا علاقہ ہے, اور اسی طرح سے انٹیریئر سندھ میں آپ دیکھیں گے, گلگت بلتستان میں ایون اس کی ایکسپینشن جو ہے وہ جاری ہے. سو ایک جو بینڈ وڈتھ کا چیلنج بچوں کو ہے کشمیر میں اسی طرح سے ہے, وہ انشاءاللہ بہت حد تک, میں نہیں کہتا 100%, بٹ بہت حد تک دور ہو جائے گا. ڈیوائسز کی جہاں تک بات ہے, چیئرمین صاحب ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن میں ہیں, چیئرمین HEC, جو گورنمنٹ کی لیپ ٹاپ اسکیم ہے, ظاہر ہے اس میں لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ اس سال بھی 1 لاکھ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے, اور گورنمنٹ آف پاکستان آلریڈی 10 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ اپروو کر چکی ہے, جس میں اگلے سال بھی بہرحال لیپ ٹاپس جو ہیں وہ بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے. ایک اور جو اپرچونٹی ہے جس میں چیئرمین صاحب نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اس میں گورنمنٹل پارٹنرز بھی شامل ہیں, کچھ انٹرنیشنل ڈونرز شامل ہیں, جس میں ہمارا پلان یہ ہے کہ جو بچہ بچی پاکستان کے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو ایڈمیشن کے ساتھ, اس کی ایڈمیشن کٹ کے ساتھ بہرحال اس کے پاس ایک ڈیوائس بھی ہونی چاہیے, ایک لیپ ٹاپ یا کوئی اسمارٹ ڈیوائس ہو جس پہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے میں اس کو سہولت ہو اور وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکے. دیٹ پروجیکٹ از آلریڈی آن دا ٹیبل, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس پہ کوئی بہتر پیش رفت ہوگی. بلکہ سیئنگ دس سر, ایک پچھلے دنوں ایک آرگنائزیشن ہمارے پاس آئی سر, میں اس کی ڈیٹیلز ممبر صاحب سے شیئر کر لیتا ہوں. وہ ہمیں 20 سے 25 ہزار ٹیبلٹس ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس رکھنے کو جگہ نہیں ہے بنیادی طور پہ, تو میں نے کہا یار آپ ہمیں دے دیجیے اور ہم اسٹوڈنٹس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. یہ اچھا آپشن ہے. میرے پرانے ایک دوست ہیں اور ایک ادارے کے سربراہ ہیں, ہی ہیز آفرڈ سر دس فیسلٹی, آئی شیئر ود یو شیئر دا ڈیٹیلز. سو میں کہنے کا مطلب یہ ہے, دیکھیے کہ انشاءاللہ جب ہم کوئی چیز کنسیو کرتے ہیں تو HEC میں ماشاءاللہ بھی اتنے سینئر لوگ موجود ہیں جو اس پالیسی کو امپلیمنٹ کر کے اس کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں جو چیزیں بھی کہیں رکاوٹ کا باعث ہو سکتی ہیں, ہم اپنے تئیں کوشش ضرور کر رہے ہیں. لیکن بہت اچھی بات ہے کہ یہ طلبہ طالبات, چونکہ یہ ٹرو سٹیک ہولڈر یہ ہیں, یونیورسٹیاں سٹیک ہولڈر ہیں, ہم سے اگر کوئی چیز مس ہو رہی ہے ویل آلویز اپریشیٹ کہ آپ اس کی نشاندہی کیجئے, اور ہم اپنے تئیں جو ریسورسز میسر ہیں ان کی ایک آپٹیمل یوٹیلائزیشن انشور کرتے ہوئے وہ ریسورسز بچوں کو مہیا کرنے کی کوشش کریں گے. فائنینشیل ایڈ والی جو بات ہے سر, جی فائنینشیل ایڈ کا میں کہہ دوں, جی فائنینشیل ایڈ ظاہر ہے وہ ہم جنرلی یونیورسٹیوں میں جو بچے رجسٹر ہوتے ہیں اس پہ, چونکہ اس کو اس طرح سے ان ٹوٹو آل انکلوسیو دیکھا جاتا ہے, آن لائن ایجوکیشن اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. جو بچے بھی یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے اور اگر ان کی کوئی تعلیمی اخراجات پورے کرنے میں دقت ہوگی تو HEC کی, گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ سے بہت ساری سکیمز ہیں جس پہ بہرحال فردر بھی بات کی جا سکتی ہے. سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس میں جو کورسز ہے اس کا بھی ایک موک کے نام سے, پاکستانی موک بھی ایک پروجیکٹ از گوئنگ آن, HEDP کا ایک پروجیکٹ HEC کے ساتھ, اسی میں شاید ود ان 6-7 month ٹائم ایک وہ بن جائے, آپ لائن مٹیریلز بن جائیں گے بہت زیادہ کورسز. ٹاپ کلاس یونیورسٹیز جو ہے پاکستان کے, اس کے ٹیچر سے کورسز بنوانا وہ اویلیبل ہوں گے سب لوگوں کو. تو یہ بھی ایک یہ ہے کہ پاکستان, اس کو پاکستان ADX بھی کہتے, تو ان شاء اللہ آپریشنل, تو اس سے وہ آف لائن والا. اور گیجٹ کا تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, تو گیجٹس آج کل بہت زیادہ یہ چیپر ڈیوائسز سے اویلیبل ہے, کئی طریقے ہیں, انٹرنیٹ میں بھی ہو تو ٹیچنگ مٹیریل پہنچا سکیں گے یونیورسٹیز میں. ٹھیک ہے, کچھ ویسے پریکٹیکلی کوشچنز ہیں جو کہ فائنینشیل ایڈ سے ریلیٹڈ ہی ہیں. اس کے علاوہ انٹرنشپس وغیرہ وہ بچے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی پریکٹیکل ایکسپیرینس آن لائن پروگرامس میں بھی ہوگا, اس طرح کے کچھ سوالات ہمیں ریسیو ہوئے تھے. اور بیسیکلی تو اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ پالیسی ان لوگوں کے لیے ہے, ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو آن کیمپس آبویسلی کچھ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے بھی نہیں کر سکتے, تو یہ ان کے لیے ایک بینیفٹ ہے کہ وہ آن لائن جو ہے وہ ٹریننگز لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا اور ہمیں اتنی الیبوریٹو ڈیٹیلز بتانے کا اس پالیسی کے بارے میں. ایک دفعہ آپ ذرا سمرائز کر دیں کہ یہ پالیسی ہے کیا, اور اس کا آپ کے نزدیک پرسنلی آپ اپنے اس کے مطابق کچھ بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا یعنی امپلیمنٹ ہونی چاہیے, اور اس کا بینیفٹس ہی ہیں زیادہ, ہر چیز کے بینیفٹس ہوتے ہیں, اور آپ ذرا اس کو ایک دفعہ سمرائز کر دیں اس کو. جی, جیسے بہت شروع میں ہم نے بات کی, جو اوپن ڈسٹینس لرننگ پالیسی HEC کی ہے, ہمیں دنیا کے ساتھ بہرحال چلنا چاہیے, اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے 3 سے 5 سال میں
خصوصاً ٹرشری ایجوکیشن کا جو موڈ آف ڈیلیوری ہوگا وہ بہت حد تک ٹرانسفارم ہو جائے گا اور اس میں بہت ٹیکنالوجی کا انٹروڈکشن ہوگا, اور یہ مثال ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھی بھی ہے. آج بھی بہت ساری انٹرنیشنل یونیورسٹیز جو ہیں وہ آن لائن پروگرامز آفر کر رہی ہیں, جس میں آئی وی لیگ یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں, چونکہ وہ ایک بینچ مارک کے طور پہ پریزنٹ کی جاتی ہیں. یورپ کی بہت ساری یونیورسٹیاں جو بڑی ٹاپ رینک یونیورسٹیاں ہیں وہ آن لائن پروگرامز آفر کر رہی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں انشور کرنا تھا اور کرنا چاہیے کہ جب اس موڈ آف ایجوکیشن میں تعلیمی سرگرمیاں آفر کرنے کی اجازت دی جائے تو ان انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی کمپلائنس کو بھی انشور کیا جائے تاکہ لرنرز کا لرننگ ایکسپیرینس کمپرومائز نہ ہو, ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کہیں بھی کمپرومائز نہ ہو. سو یہ پالیسی انشاءاللہ ہم اس کے پہ خاصی محنت کر رہے ہیں HEC میں اور اپنے باقی اسٹیک ہولڈر جو یونیورسٹیوں کے ان ساتھ مشاورت سے. دوسرا اس کا ایڈوانٹیج دیکھیے یہ ہے جو بڑا نیچرل ہے, جب بھی ہم کوئی ڈسٹینس لرننگ کی پالیسی یا آن لائن پروگرامز کی بات کرتے ہیں تو جو ایک سب سے پہلی بات ہمیں طے کرتے ہیں ہم ادارے کے طور پہ, اور یہ ایک لٹریچر سے ثابت بات ہے کہ ہم یہ طے کرتے ہیں ہمارا آبجیکٹو کیا ہے اس طرح کے پروگرامز آفر کرنے کا. تو آن لائن ایجوکیشن میں جب ہم اپنی بات کر رہے ہیں تو اس کے یہ 2 آبجیکٹو بڑے کلیئر ہیں. پاکستان ایکسیس ریٹ از آلموسٹ 13% ٹرشری ایجوکیشن کا, جو ایون ریجن میں اگر آپ اپنے نیبرنگ کنٹری سے کمپیئر کریں تو بہرحال لوئسٹ ہے. 26% سے 28% ایکسیس ریٹ ہے ہمارے ریجن میں بھی کچھ ملکوں کا. So it can help us improve the access rate in the tertiary education system without compromising on to the standards of education. دوسری بات یہ ہے کہ it actually reduces and minimizes the cost of learning as well. And you learn at your own pace and at your own convenience as well. تیسرا اس کا حصہ ایون جو کہہ لیجئے لوگ کام کرتے ہیں, کہیں جاب کرتے ہیں, جو صبح 8 سے 2 کی کہیں انسٹیٹیوشن اٹینڈ کر کے ڈگری پروگرامز نہیں لے سکتے یا ایون کوالیفیکیشن امپروو نہیں کر سکتے, تو وہ بہرحال اس موڈ آف ایجوکیشن کے ذریعے سے اپنی تعلیمی سفر جاری رکھ سکتے ہیں, اپنی ایون کوالیفیکیشن کو فردر امپروو کر کے کریئرز کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی ٹریننگ ڈفرینٹ جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. تو اس کے اپنے بہرحال بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں, اور اس پالیسی کے ذریعے سے آن دا ٹاپ آف اٹ یہی ہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اپریہینشن ہے آن لائن ڈسٹینس ایجوکیشن کے بارے میں, لوگوں کے ذہن میں جو خدشات ہیں کوالٹی کے بارے میں, ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو بھی اس میں رجسٹر ہو وہ بالکل اسی طرح سے ٹریٹ ہو. کوئی بھی بندہ جو میرا خیال ہے دنیا کی سب سے پرانی اوپن یونیورسٹی آف UK ہے, کوئی بندہ وہاں پہ, میں انگلینڈ میں رہا ہوں, میں نے کچھ عرصہ کام کیا ہے, کوئی بندہ وہاں پہ یہ نہیں کہتا, وہ PhD تک پروگرامز آفر کرتے ہیں کہ آپ نے اوپن یونیورسٹی آف UK سے ڈگری کی ہے, یا فار ایگزامپل آپ نے فلاں رینک فیس ٹو فیس موڈ آف ایجوکیشن سے ڈگری کی ہے. فرق صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ سیم اسٹینڈرڈز انشور کرتے ہیں کہ ان کی کمپلائنس ہوگی جب وہ پڑھاتے ہیں. تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو ریلی, ایز I said earlier as well, that I would, or you will see even in coming days, the universities would be more and more interested to offer programs in online distance learning mode instead of really offering in programs, majority of the programs in face-to-face mode, because it is more cost effective as well. ٹھیک ہے سر, یہ پالیسی جو ہے یہ امپلیمنٹ فیز تک کب تک پہنچے گی؟ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی, چونکہ اس انیشل پائلٹ ڈسکشن کے بعد جو آج کل ہم یونیورسٹیوں سے انشاءاللہ کر رہے ہیں, اور اس کا کوالٹی ایشورنس لا فریم ورک اس کو پائلٹ کر کے ہم اپنے کمیشن سے اس کو اپروو کرواتے ہیں. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ کمیشن کی میٹنگ انشاءاللہ لیٹ فیبروری ارلی مارچ, ہم نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم اس میں کمیشن کی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو کمیشن اسٹیچوٹری فورم ہے جہاں سے یہ ساری پالیسیز اپروو ہوتی ہیں, ان سے ہم اپروو کروا کے وی آر ایکسپیکٹنگ سم ویئر ان مارچ ہم اس کو انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے, اور پھر یونیورسٹیاں اپنی پریپریشن کا ان کا اپنا فیز ہے کہ وہ کب اس کو مکمل کر کے پروگرام آفر کرتے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ٹو دا شو, اور آپ نے ODL پالیسی یعنی کہ اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ پالیسی کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا, اینڈ ہوپ فلی یہ افیکٹو ہوگی, اور انشاءاللہ فیوچر میں ہمارے اس ملک میں ضرور ایجوکیشنل سیکٹر میں بہت ریفارمس آئیں گے. اور سر آپ کی انڈر جو گائیڈنس ہے وہ آبویسلی ہر چیز مینج ہو رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ HEC جو ہے وہ فردر جو ہے وہ پروگرس کرے گا. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ٹو دا شو. ویورز, یہ تو تھا آج کا پروگرام ای کچہری. آپ دیکھ رہے تھے یہ پروگرام لائیو آن ہائر ایجوکیشن ٹیلی ویژن چینل.
فار لائیو اسٹریمنگ ہماری ویب سائٹ آپ وزٹ کیا کریں hec.edu.tv.hec.gov.pk. تھینکس. مجھے اجازت دیجیے, میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہاماری خواجہ. اجازت دیجیے نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ کسی نئی پالیسی یا کسی نئی انیشیٹو کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.